سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے وہ پیران پیر ہے، سارے پیروں کے، سارے گروؤں کے سب سے بڑا اعلیٰ عظیم ہستی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں۔ حضور کیوں آئے ہیں؟ لوگوں کو ہدایت کرانے کے لیے، رہنمائی، حلال و حرام سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ حضور کیوں آئے ہیں؟ لوگوں کو ہدایت، حلال و حرام سکھانے کے لیے حضور آئے۔ تمام ممنوعات کو حضور نے منع کیا، تمام جواز کو اور دیگر باتوں کو جو فضیلت والی باتوں وہ سب حضور نے بیان کر دی۔ الحلال بین والحرام بین، حضور نے فرمایا حدیث سے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، وبینہما مشتبہات، حلال و حرام کے بھیتر کچھ متشابہات مشتبہات، جو حلال ہے حرام ہے ہمیں نہ بتائے، وہ علماء بتائیں۔ وہ علماء کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ حضور نے فرمایا میرے علماء وارثین انبیاء ہے، میرے علماء انبیاء ہے۔ سب سے بڑا پیر حضور ہے۔ پیر اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو رہنمائی کرنا، حلال و حرام سکھانا، اور حلال و حرام بتانے کے لیے پیر کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑے پیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ادھر سے پیر شروع ہوتا ہے، ولیوں کا بھی سردار ہے، پیروں کا بھی سردار۔ پیر کیسا ہوتا ہے؟ پیر علم والا ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ کون سے علم؟ جو دین کا علم جاننے والا ہی پیر ہوتا ہے۔ دین کا علم، حرام اور حلال جاننے والا ہوگا۔ اس لیے علماء نے فرمایا پیر ہونے کے لیے شرط میں بولا وہ عالم دین ہونا چاہیے، تاکہ جو انہیں پیروی کرتا ہے، اس پیر کو پیروی کرتا ہے، انہیں حرام سے بچائیں اور جنت کو لے طرف جنت کو پکڑ کر لے جانے کو نہیں۔ ہاتھ پکڑو، لا میں جنت، خود ہی پتہ نہیں کسی کو میں جنت میں ہاں جہنم میں۔ حضور نے نہ فرمایا نہ وہ اور فرما ہمارے اعمال اگر درست ہوگا تو اب دیکھا جائے گا، طے نہیں کیا اللہ نے اور رسول، جنت میں آپ جنت میں نہیں، کوئی طے نہیں، لیکن جنت کا کام کریں گے تو جنت ہی۔ تو حضور نے فرمایا جو لوگ اب حضور جو پیر ہے نا، وہ پیر علم والا ہو۔ کیوں علم والا؟ وہ انہیں حرام اور حلال بتانے کو قابل ہوگا۔ اگر وہ حلال حرام نہیں بتا پاتا ہے وہ پیر نہیں بن سکتا ہے۔ پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو رہنمائی کر۔ پیر کون ہوتا ہے؟ پیر علم والا ہوتا ہے، اور علم پڑھانے کو قابل یا ہدایت کی طرف لے جانے کو قابل ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، حضور نے جو کچھ سکھایا آپ پکڑو، تامو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور نے جو کچھ منع کیا اسے چھوڑ دو۔ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہم بہت اچھے سنی، حضور کو بہت پیار کرتے ہے نا، دعویٰ ہم پیار کرتے ہیں، سب کا دعویٰ ہم بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں نبی کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پڑھے لکھا بن جانا۔ حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان کو دینی علوم پڑھنا ضروری، حرام و حلال کی علم پڑھنا فرض ہے۔ اس لیے پیر کی ضرورت ہے، حلال و حرام اس پیر آپ کو سکھا دے۔ اگر یہ پیر خود حلال و حرام نہیں سکھا ہوگا، اگر ایسے لوگوں کو آپ نے پیر بنایا وہ آپ نے غلط کام حرام کیا، ایسے کو پیر بنانا بھی حرام ہے۔ اس لیے اصلی پیر آپ کو تلاشنا پڑے گا جو علماء دین، جو مسلسل حضور سے واسطہ رکھنے والے لوگوں کو آپ کو پیر بنانا ہوگا۔ ایسے نیک لوگوں کو آپ کو، جو شرط پانے والوں کو آپ کو پیر بنانا ہوگا، جو آدمی آپ کو حلال و حرام بتا کر دے دے اور آپ کو جنت کے راستے پر لے جانا۔ لوگ سمجھ رکھا ہم پیر بنانے والا میں جنت کا پکڑ کو اٹھا کر لے کر پہنچائے گا۔ یہ تو نبی کو اور علماء کے علاوہ اللہ نے کس کو حق دیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو دیا اللہ نے۔ کچھ مخصوص لوگوں کو نام گنا ہے جو اللہ اور نیک والے جو متقیوں میں کچھ لوگ حدیث میں آیا ہے، یہ تو سب پیر ہے۔ اس لیے جو آدمی آپ کو آخرت کی بات حلال و حرام نہیں بتا پاتا ہے اس کا پیر بنانا حرام ہے۔ میں کیوں بتا رہا؟ یہ آپ کیوں پیر کے پیچھے پڑا ہے؟ پاگل ہے۔ مسلمان کو رہنمائی کرنا، جو جائز و ناجائز بتانا عالموں کا کام ہے۔ کل آپ لوگ یہ نہیں بولنا بہت سارے لوگوں کو، نااہل لوگوں کو پیر بنا کر آخرت میں کریں گے، تو یہ مولانا نے بھٹکایا۔ ہم نے بتایا ہے نا، آپ مانو نہ مانو آپ کا اختیار ہے، موت تک آپ اپنے کو آپ چلاؤ، اچھا چلاؤ برا چلاؤ، یہ آپ کی مرضی ہے، بتانا ہمارا کام ہے، تاکہ آپ صحیح جگہ پر صحیح راستے پر چلو اور دین کے راستے پر چلو۔ اسلام میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز کے بعد افضل القرب واجل الطاعات واہم انواع الخیر، سب سے بڑی عبادت، طاعتوں میں سب سے بے مول اہم وہ ہیں
علم سیکھنا. کیا ہے؟ علم سیکھنا. اس لیے پیر کو ہمارے اسلاف لوگ جو بزرگان دین والے کو صحبت کرتے تھے انہیں پیر بناتے تھے. جیسے غوث اللہ اعظم ہیں، ان کی مریدین ہوتے تھے. وہ کیوں پیر بناتے تھے؟ غوث اللہ اعظم سب سے بڑے شریعت جاننے ماننے سکھانے والے تھے، اس لیے ان کے مجاورت کرنے والا مریدین ان سے زیادہ علم سیکھنے کو، آخرت میں اپنے کو بچانے کو انہیں مرید بنایا کرتے تھے. کیا آپ نے کسی کو پیر بنایا اس لیے کہ ان سے دین سیکھے؟ تو ٹھیک ہے، جو دین سکھا رہے ہیں، حلال آپ کو بتاتے ہیں، حرام وہ سیکھے ہوئے عالم دین ہے، تب تو آپ نے اچھا کرا. جو آدمی مدرسے میں ہی نہیں گیا ہے تو اس کو آپ پیر بناتا ہے، وہ آپ کی آخرت برباد کرتے. حرام کاری یہ حرام سے کم نہیں ہے. حرام کالی شراب پینا یہ حرام آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ نماز کا بھیتر بھی اگر بات کرتا ہے تو حرام ہے، جان بوجھ کر کرے گا تو حرام شریعت کا حکم ہے. عارضی طور پر بھی شریعت کا حکم بن جاتے ہیں. اس لیے سب سے بڑی عبادت علم ہے. اس علم سیکھنے کو ہی پیر کی ضرورت ہوتے تھے. وہ علماء دین جو علم والے ہونا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں آج کل پیروں کا کیا ہوتا ہے. لوگ جو سمجھتے ہیں پیر وہ کوئی لا علم والا ہوتا ہے. کبھی کسی بزرگ کا سلسلے میں آیا ہوا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ دین پڑھے نہیں ہے. کسی مزار ولی اللہ سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے. کبھی کوئی بڑے عالم کا بیٹا ہوتا ہے، علم سیکھا نہیں ہے. یہ پیر بنیں گے؟ نہیں بنیں گے، حرام. کیونکہ کوئی عالم خود نہیں کہ باپ عالم ہے. کسی باپ یا باپ کا آتی تھا تو آپ کو کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ آپ کا پاس آتی ہے تو بولو نا آپ معزز. کسی باپ کے باپ کا پاس آتی ہونے سے آپ کو کوئی عزت نہیں. آپ خود مختاری سے علم سیکھا ہوگا اب آپ کے اسلام میں افضلیت ہے. آپ نے کسی ولیوں کا نام لے لیا، کسی پایدار ایک بڑے اللہ والے عالم صاحب میاں کا بیٹا ہوگا تو آپ اگر وہ سید ان کا بیٹا علم نہیں سیکھا ہو تو شریعت آپ کو علم کی کوئی فضیلت نہیں دیتا ہے جب تک آپ علم نہیں سیکھتے ہیں. تو اس لیے امام ابن حجر الہیثمی نے فرمایا تھا اپنے کتاب میں الصواعق المورقہ میں، سادات لوگ اگر ہو آپ کو فضیلت ملنا ہے آپ ضرور علم سیکھے تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے معتبر رہنما ہے. علم سیکھے تبھی آپ کامیاب کر سکتے ہیں لوگوں کو، نہیں تو آپ بھڑکا دیں. ابن حجر الہیثمی رضی اللہ عنہ اپنے الصواعق المورقہ میں. اب آپ کو میں نے سمجھا دیا پیر کس لیے ہوتا ہے، آپ کو آخرت کو بچانے کے. حلال شریعت میں کیا حلال ہے، شریعت میں کیا حرام ہے، یہ بتانے کے لیے. اب جو آدمی شریعت پڑھے نہیں تو بتانے کے قابل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت نے قانون لگا گا جو عالم نہیں ہے وہ پیر نہیں بن سکتا ہے. اب آپ کی آج کل کے پیروں کی بات کر رہے ہیں تو آج کل پیر وہ کرتا ہے جو آدمی اس طرح جو مجاورت میں صحبت سے بڑا نامزد کر دیا، پھر وہ سمجھتا ہے میں بڑے ولی کا بیٹا ہے. تو ولی کا بیٹا ہو گیا تو اسلام میں اس کو فضیلت نہیں دیتا ہے جب تک وہ تقوی میں علم میں صاحب علم نہ بنا، صاحب تقوی نہیں بنا، انہیں کوئی فضیلت نہیں. نبیوں کا بیٹا بھی نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا. اللہ نے فرمایا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے نوح. دیکھو نبیوں کا بیٹا ہونے پر کوئی حیثیت نہیں. سمجھنے والی بات آپ سمجھنا. غلط فہمی ہے ہمارے لوگ، بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں. ایک بڑے سید کا بیٹا ہے وہ کیسے بھی ہوگا اور بڑے فضیلت عالم سے بڑے فضیلت. اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن میں جو خرابیاں آخرت میں آپ لے جانا آپ کے لیے نقصان کرے گا. ہم عالم ہم بتانے والے عالم کو ماننا. حضور نے فرمایا اگر حضور کا آپ مانتے ہیں، آپ اگر حقیقت میں پیروں کو مانتے، پیرانہ پیر حضور کی بات کیوں نہیں مانتے؟ خالی آپ کو کہیں نقلی لا علم والا پیر کو ماننے کی جرات ہے لیکن حقیقی پیر حضور عالم کو نہیں مانتے. دعویٰ تو کرتے ہم پیر کو مانتے ہیں. یہ کون سے پیر آگری کر رہے آپ؟ نبی سے کیا واسطہ ہے ہمیں بتائیے، آپ بتائیے. اگر ہاں ایسا پیر آپ نے منتخب کر دیا وہ علم نہیں ہے، دین نہیں جانتا ہے تو آپ کو دین کو بتا نہیں پائے گا، حرام نہیں بتا پائے گا، حلال نہیں بتا پائے گا، بلکہ حرام دیکھتے رہے گا، حرام کاری میں ساتھ دیتے رہے گا. اس لیے لا علم والا پیر نہیں بن سکتا. کیوں؟ آپ خود جہنمی بن رہا ہے. کوئی ایک حرام کو بھی وہ حرام نہیں بتا رہا ہے، کوئی ایک نیک کام بھی وہ واجب فرض مستحب سنت کچھ بھی انہیں پتا نہیں ہے. تو اس لیے آپ کا شریعت میں وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے. اس لیے ایسے لوگ نمبر 2 نقصان، اگر کوئی لا علم والے کو آپ پیر چنتا ہے وہ عالم سے وہ دور کرتا ہے. آپ کو بولتا ہے عالم سے مت سنو، وہ بھڑکاتا ہے، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ آپ کو کچھ نہیں سکھائے گا. وہ نہیں سکھائے گا تو شریعت آپ کو کون سکھائے گا؟ وہ آپ کو عالموں سے دور کرے گا، یعنی دین سے دور کرے گا. دین سے دور رہے گا تو آپ بے دین رہے گا، کافروں کا موت ہوگا. اس لیے ہم پاگل اس لیے ہیں، ہمارے نوجوان بے
بے دینوں کے موت نہ ہو جائیں، علم کو علماء کی بات سننے والے اور علماء دین کو اتباع کرنے والا اچھے مسلمان بنے، نہیں تو اپنا آخرت برباد کرنے کے بعد کا فائدہ نہیں۔ اگر یہ پیر اگر شریعت عالم کے ساتھ آپ پڑھنے جائیں گے وہ لوگوں کو روکے گا، علم سے روکنا بڑا حرام ہے، اس سے بڑا حرام نہ شراب ہوتا ہے نہ زنا ہوتا ہے، اتنا بڑا حرام کام وہ جاہل پیر کہنے والا آپ کو کر ڈالے گا، وہ اسلام سے خارج آپ کو خود کرا دے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کا آپ پیر بنا کر شریعت مصطفیٰ سے آپ دور رہیں گے، آپ کا آخرت برباد ہوتا ہے، اس لیے ہم مرتے ہیں، اس لیے ہم چیختے ہیں، اس لیے ہم خاطری کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ پیر اپنے ذاتی کو اپنی منقبت بڑھائے گا، میں بڑا ہوں، میرے شجرہ یہ ہے، میرا وہ ہے گا، کہ بے علمی سے وہ اپنے کو اتنا بڑا بنائے گا، ان کی کرامات بنا کے کرامات۔ بے نمازی کو کیا کرامت ہوتی ہے؟ کون سے بے نمازی کو کرامت ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے ہمیں دکھاؤ، کون سا بے علم والا اور لا دین والے کو کرامت ہو سکتی ہے؟ ایسے کوئی ولی کا بیٹے کو ہمیں دکھاؤ، ایسے کوئی میاں کا بیٹے کو ہمیں دکھاؤ، شریعت کا پالن نہیں کرتا ہے، وہ صاحب کرامات ہے، ممکن ہی نہیں ہے، وہ جادوگر ہو سکتا ہے، صاحب کرامت نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام عالم بولتے ہیں، کھیل کھلونا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو میں بتایا، آپ نے ہم سے یہ طلب کرا، حضرت بہت کم ٹائموں میں بتائے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ شارٹ دیکھتے ہیں، تو میں شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ٹائم ہو، آپ کو ٹائم سے ہم تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں سب روز پڑھا کے دیں گے آپ کو۔ اگر ایک پیر اصلی ہوگا تو آپ کو اسلام میں فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ اسلام میں آپ کو شریعت کا احکام پڑھائے گا، اور وہ اگر کم علم والا عالم ہوگا وہ پیر، وہ زیادہ علم کے لیے بڑا علماء کے پاس آپ کو پہنچائے گا، تاکہ یہ بڑے اچھے مومن ہو جائے اور میرے مرید کرنے والے ہر آرام سے بچ جائیں اور ہر نیک اور واجب کر جائیں۔ خواہش و پیر کرنے والے ہوتے ہیں، اب علم نہیں ہوتا ہے اسے آپ پیر مانتے ہیں، وہ شریعت سے آپ کو دور کرتے جہنم میں پہنچا کر بیٹھ جائے گا، نہ انہیں کوئی دین ہوگا کل قیامت کا روز، خود ہی ذمہ دار ہے، نہ کوئی پیر اس کا ذمہ دار ہے جہنم میں ڈالنے میں، نہ کوئی اس کا، اور آپ خود کر رہا ہے نا، آپ خود چنتا ہے نا۔ جب ہم تقریریں کرتے، بات سناتے، ارے یہ پاگل ہے، ان کے کیوں سنیں، ہم اپنا کریں گے، آپ اپنا کریے، لیکن یہ اسلام دین ہے۔ اگر مومن، اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمانوں کا مرنا ہے اگر نبی کو پیار کرتے ہیں، نبی کی بات ماننا۔ نبی نے فرمایا تین علماء سے سیکھو، قرآن نے بھی فرمایا وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، عالموں سے پوچھو، پڑھو، سیکھو۔ حضور نے بھی فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی جان ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا علم سیکھنا ضروری ہے، پیر بننا ضروری کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس لیے آپ کوئی بھی نال کو جو پیر بناتے ہیں ان سب کو میری بات پہنچا دے، تاکہ وہ آخرت بچا دے علماءوں کو، اور ایسے باعمل علماءوں کو، باعمل علماء سادات کو وہ پیر بنائے، تو علماءوں کو ہی آپ کو پیر اس لیے بنانا ہے تاکہ آخرت کو آپ کو رہنمائی ملے، وہ آپ کو حلال و حرام عطا کر دے دیں، آپ جہنم سے بچیں۔ اور یہ میری ڈیوٹی ہے، اس لیے میں نے آپ تک پہنچا دیا، یہ مجھے بتانا تھا۔ میں نے آپ بار بار یہ پوچھیں آپ اس کے پیچھے کیوں پڑھیں، کیا ہمیں فائدہ نہیں ہے، ہمیں امت کو یہ کام نہیں کرنا ہے کہ امت بھڑک رہا ہے، امت بھڑک رہا ہے، ان کا رہنمائی کرنے تو عالم ہوتا ہے کہ آپ کا چائے بھی، آپ کی مٹھائی کھانے کو، آپ کے تحفہ نذرانہ لے لے، آپ کی میٹھی میٹھی بات سنائیں، اب آپ خوش ہو جاتے ہیں۔